بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، کثرت سے ذکر کیا کریں، ساتھ میں صدقات لازمی دیا کریں اور مخلوق کی خدمت کیا کریں۔ اس سے ہمیں دعائیں ملتی ہیں اور دعاؤں سے ہمارے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کیا کریں، اور بہت سارے لوگ کے بہت ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے، یہ سب موٹیویشن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب پر نظر کرم فرمائے، اور جس چیز پر یقین ہے اس سے بہت نوازیں۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ میں آپ کو کچھ سال پہلے کی بات بتاتی ہوں، تقریباً 6-7 سال پرانی یہ بات ہے، اور میں نے اس وظیفے کو بہت آزمایا، ہمیں اس سے بہت برکتیں ملی۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں ہم سرگودا کے آبائی گاؤں میں رہتے تھے، اور ہمارے والد مزدور تھے، اور بڑی مشکل سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ کبھی بھوکے نہیں سوئے۔ کہتی ہیں کہ ہمارے جو والدہ ہیں وہ تھوڑی شکی مزاج ہیں، لوگوں سے کم ملتی جلتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ ہماری ایک دور کے رشتہ دار تھیں جو ان دنوں ہمارے ساتھ ہمارے برابر والے گھر میں رہ رہی تھیں، تو ہماری والدہ ہمیں ان کے گھر بھی نہیں جانے دیتی۔ کہتی ہیں ہم 6 بہن بھائی تھے، اور آپس میں ہم نے بہت اتفاق اور محبت تھی۔ کبھی کبھی تو ہم ایسے حالات بھی ہوتے کہ رات کا کھانا کھا کر سوتے اور صبح ناشتے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا، اور ہم ایسے ہی اسکول چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو مہینوں ہمیں اسکول جانے وقت 1 روپیہ بھی نہیں ملتا جیب خرچ کے طور پر۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں حالات سے تنگ آ کر میرے والد شہر میں کام کرنے آئے، اور یہاں انہیں ایک نوکری مل گئی، اور گزر بسر صحیح ہونے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد ہمارے والد نے بھی ہمیں اپنے ساتھ وہیں بلا لیا۔ کہتی ہیں کہ ہم شہر میں رہ رہے تھے، حالات تھوڑے ایسے ہی تھے کہ کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا، تو جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو پھر میں نے اسکول چھوڑ دیا، اور بتاتی ہیں کہ میرے بھائی وغیرہ چھوٹی عمر میں ابو کے ساتھ کام میں لگ گئے۔ کبھی کام میں ان کا دل لگتا، کبھی نہ لگتا، پتہ نہیں کیا ہوا، میرے والد کا کام بالکل بند ہو گیا، اور ہمارے سر پر بہت قرضہ چڑھ گیا، ہزاروں کا قرضہ ہو گیا۔ اب کسی رشتہ دار نے نہ جانے جادو کیا یا کیا معاملہ ہوا، بہرحال اس کا تو ہمیں علم نہیں، لیکن یہ تھا کہ جس کارخانے میں ابو کام کرتے تھے اس کا مالک اچھا انسان تھا، اور وہ ہماری مدد بھی کرتا تھا۔ اس طرح سے ہمارے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ ایک عرصہ اس طرح سے گزرتا گیا، ابو کام کرتے اور گھر کا نظام چلتا، کبھی کام تھوڑا ہوتا تو ہمیں قرض لینا پڑتا۔ بہرحال کچھ عرصے اس طرح سے نظام چلا، لیکن آخر میں جب کام بالکل بند ہو گیا تو ہم واپس اپنے آبائی گاؤں آ گئے۔ اب ہم واپس یہاں آ گئے، اور یہاں آ کر بھی ہم نے مستقل کام کرنا شروع کیا۔ اب میرے بھائی بھی ابو کے ساتھ کام کرنے لگے۔ بھائی جو کام کرنے لگے تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ہم نے تھوڑی سی زمین خریدی، بہت چھوٹی سی زمین، اور اس پر 1 کمرے کا بس گھر سا بنا لیا، کچا گھر کہہ لیں، کچا مکان کہہ لیں۔ اور یہ تھا کہ وہ اڈے کے پاس تھا جہاں گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہوتی تھیں، اور وہاں پر ہم نے رہائش اختیار کر لی۔ بتاتی ہیں کہ ہم نہ کبھی کسی سے لڑتے اور نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے، نہ کوئی فالتو بات کرتے۔ اب جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے، لوگوں سے میل جول بڑھا، تو پتہ چلا کہ زمانہ تو بہت عجیب ہے، کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، کسی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں دیکھ سکتا۔ کہتے ہیں کہ تقریباً میرا بھائی 4 سال مختلف کورسز کرتا رہا، ہنر سیکھتا رہا، اس نے دکان بھی بنائی، لیکن اس کی دکان نہ چلی۔ بتاتی ہیں کہ ہمارے جب بھائی نے دکان بنائی نا، تو اس کے ساتھ والے دکان نے دیکھا کہ یہ چھوٹا لڑکا ہے، بہت محنت کرتا ہے، اور لیکن پھر بھی اس کا کام نہیں چلتا، تو اس آدمی نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ سے لا لگاؤ، اور ذکر اذکار میں اپنا دل لگاؤ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت نوازے گا۔ اور انہوں نے بہت ساری اسلامی باتیں کیں، بہت ساری چیزیں ان کو بتائیں، اور انہوں نے ایک وظیفہ دیا، کہنے لگے اگر تم اسے پڑھو گے نا، تمہارے گھریلو مسائل حل ہوں گے، الجھنیں ختم ہوں گی، بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی، خوشیاں ملیں گی، روحانیت میں اضافہ ہوگا، کاروبار چلے گا، اور ہر رکاوٹ دور ہوگی، دشمنوں سے نجات ملے گی۔ اور کہنے لگے کہ اپنی تمام پریشانیوں الجھنوں کے لیے اسے کھلا پڑھو، دکان پہ فارغ تو بیٹھے ہوئے ہو، کوئی کام تو ہے نہیں اس وقت، پڑھتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے پڑھنا شروع کیا، اور مجھے واقعی بہت روحانی سکون ملا۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ جو ایک ٹینشن تھی کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سب ختم ہو گیا۔ اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا، مجھے ذہنی سکون ملا، تو میں نے گھر والوں کو بتایا، تو میرے تمام گھر والوں نے بھی پڑھنا شروع کیا، اور الحمدللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے، ہماری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں حل ہونے لگیں، ہمارے تمام کام بننا شروع ہو گئے۔ رفتہ رفتہ میرا کام چلنا شروع ہوا، اور ہمیں منافع ہونا شروع ہوا۔ اس منافع سے میں نے اپنی دکان اور مزید وسیع کی،
اور ہمارا کام بڑھتا گیا۔ اللہ کریم نے میرے والد کو بھی بہتر کام عطا کرنا شروع کر دیا اور میرے دوسرے بھائیوں کو بھی۔ اس عمل کی برکت سے ہمارے رزق و مال میں اضافہ ہوا، ذہنی سکون میں اضافہ ہوا، گھر میں خوشحالی آئی، اور پھر ہمیں اچھے رشتے ملے، شادیوں کا بندوبست بھی اچھے سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ کہاں میں خالی بیٹھا ہوتا تھا اور میرے پاس ایک کام نہیں ہوتا تھا، آج کہاں مجھے فرصت نہیں ہوتی، اس عمل نے مجھے اتنا دیا۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بس مجھے ایک دعا بتائی تھی اور کہا تھا کہ اس دعا کو تم کھلا پڑھو اور تمہارے گھر والے بھی پڑھیں، وضو با وضو، پاکی ناپاکی ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ دعا یہ ہے، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ تھی، اللہ کے رحمان رحیم ہونے کا ذکر تھا، تو میرے دل کو یہ وظیفہ لگا اور میں نے کھلا پڑھنا شروع کر دیا، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کی برکت سے ہمیں دن دگنی رات چوگنی ترقی ملی اور تمام پریشانیاں ختم ہوئیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔